السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ العبرات کا الدرس الثالث ہے، یا العبرات کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ جن حضرات سے پہلی اور دوسری ویڈیوز یعنی الدرس الاول اور الدرس الثانی مس ہو گیا ہے، وہ نہیں سن سکے اس کو، تو ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں، ہم نے لنک دی ہوئی ہوں گی، آپ اس پہ کلک کریے اور پہلے الدرس الاول اور پھر الدرس الثانی سنیے اور اس کے بعد یہ ویڈیو۔ یہاں ہم شروع کرتے ہیں۔ حتی اشرفت علیہ لیلۃ امسی بعد ہدأۃ من اللیل، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا کل رات، بعد ہدأۃ من اللیل، رات کے سکون کے بعد، یعنی جس طرح انہوں نے شروع سے کہانی شروع کی ہے، بات کہنا شروع کیا ہے، تو وہاں رات کا ذکر ہے کہ ٹھنڈی رات میں، رات کی تاریکی میں، رات جب خاموش ہو جاتی تب میں اس لڑکے کو دیکھتا اپنے روم کی، اپنے آفس کی ونڈو سے۔ وہ کبھی میز پہ بیٹھا ہوتا، کبھی کتاب پہ سر جھکائے ہوتا، اور یعنی کہیں نہ کہیں اس کی جو حالت تھی وہ ناچارگی کی تھی، لاچارگی کی تھی، اور بے چارگی کی، مسکینی کی اس کی حالت تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ غم زدہ یا بہت زیادہ زمانے کا ستایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ رات کے سکون کے بعد میں نے اسے دیکھا، کل رات کی بات ہے، کل رات دیکھا۔ فرأیت غرفتہ، تو میں نے دیکھا اس کا کمرہ، اس کا روم، مظلمتاً، تاریک، ساکنتاً، خاموش، سکون، پرسکون، یعنی عام طور پہ ایک شمع وہاں جلتی ہوتی تھی یا مصباح، چراغ وہاں جلتا ہوتا تھا، لیکن آج وہ کمرہ تاریک ہے، ساکنتاً، پرسکون ہے۔ فظننت، تو مجھے یوں لگا، انہ خرج لبعض شأنہ، کہ وہ اپنے کسی کام سے گیا ہوا ہے، لبعض شأنہ۔ یہ لفظ پہلے بھی آیا، لبعض الشؤون، لبعض شؤونہ، یا اضافت کے ساتھ اگر کہیں تو بہتر ہوگا مفرد ہی رکھیں، جیسے کہ لبعض شأنہ، اپنے کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ ثم لم البس ان سمعت فی جوف الغرفۃ، پھر جلد ہی میں نے، یعنی لم البس میں زیادہ نہیں ٹھہرا کہ میں نے سن لیا، یا میں نے فوری سنی، فی جوف الغرفۃ، غرفے روم کے بیچوں بیچ، انتن، کراہنے کی آواز، ضعیفتن، کمزور سی، مستطیلتن، لیکن دراز سی، یعنی وہ آواز تیز نہیں تھی لیکن لمبی تھی وہ۔ فازعجنی مسمعها، تو اس کے سننے سے مجھے ایک طرح کی کوفت ہوئی۔ ازعجا کا مطلب پریشان کرنا ہوتا ہے بے شک، اور تو مجھے پریشان کیا اس کی آواز نے، اس کے سننے نے، اور ازعجنی یعنی کہیں نہ کہیں وہ اس کا سننے سے ان کو بھی کہیں نہ کہیں تکلیف ہوئی کہ ارے یہ کیا آواز ہے، بچہ پریشان ہے، کچھ یوں۔ مسمعها وخیل الی، اور مجھے یوں لگا، وہی صادرۃ من اعماق نفسہ، اور وہ اس کی دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی آواز، یوں لگا کأننی، کہ میں گویا سن رہا ہوں، رنینہا، اس کی آواز، فی اعماق قلبی، اپنے دل کی گہرائیوں میں۔ تو وہ جو اس کی آہ کی آواز تھی یا کراہنے کی اس کی آواز تھی، وہ نکل اس کے دل سے رہی تھی، لیکن میں اپنے دل میں اس کو محسوس کر رہا تھا، یا اپنے دل میں اس کی آواز کو سن رہا تھا۔ جیسے کہ فارسی کا وہ مشہور محاورہ آپ کہتے ہیں اردو میں، از دل خیزت بر دل ریزت، تو بے شک یہاں پر وہ منطبق ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہ ان عبارتوں کا وہ ترجمہ ہے یا ایگزیکٹ اسی معنی میں وہ ہے، لیکن بہرحال دل سے بات نکلنا اور دل تک پہنچنا، یا دل پہ اس کا اثر انداز ہونا، اسی مفہوم کو کہیں نہ کہیں یہ اپنے لفظوں میں ایک الگ سیاق میں بیان کر رہے ہیں۔ کأننی اسمع رنینہا، گویا میں اس کی کراہنے کی آواز کو سن رہا ہوں، فی اعماق قلبی، میرے دل کی گہرائی میں۔ وقلت، اور میں نے کہا، ان الفتى مریض، کہ لڑکا بیمار ہے، ولا یوجد بجانبہ من یقوم بشأنہ، اور اس کے پہلو میں، اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کا خیال رکھ سکے، من یقوم بشأنہ، اس کا کام انجام دے۔ مثال کے طور پر اسے پانی چاہیے تو پانی دے سکے، یا کچھ اور چاہیے تو وہ دے سکے، تو من یقوم بشأنہ، اس کا کام کر سکے، ایسا کوئی اس کے پاس ہے نہیں۔ وقد بلغ الامر مبلغ الجد،
اور معاملہ سیریس ہو گیا، فلا بد لی من المسیر الیہ، تو مجھے وہاں جانا چاہیے، فلا بد لی من المسیر الیہ۔ آپ اس میں دیکھیے کچھ الفاظ ہے جیسے کہ انتن، انتن شاید نیا لفظ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، کیونکہ انتن بڑا مشہور ہے عربی کا لفظ، کراہنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور بھی کوئی لفظ نیا نہیں ہے۔ جوفل کا غرفہ بھی نیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جوف کے معنی درمیان اور بیچ کے ہوتے ہیں، اور الغرفہ مشہور ہے، یعنی اگر روم کی بات آئے گی یا کمرے کی تو پھر الغرفہ استعمال ہوتا ہے، الحجرہ نہیں استعمال کرتے ہیں، الغرفہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جی مدمتن، ساکنتن، یہ بھی مشہور الفاظ ہیں۔ وخیل ازعجنی مسمعها، اس کے سننے سے مجھے کوفت ہوئی یا کچھ تکلیف محسوس کی، یعنی ایک تکلیف تو ہوتی ہے یا ایک پریشان کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ جس سے دل یعنی ناگواری گزرتی ہے کہ یار میں یہ نہ سنتا، اور کہیں نہ کہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہ آئے، تو ظاہر ہے ان کا مطلب وہ نہیں ہے کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہ آتی یا وہ گراں گزری ہے، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس بچے کو تکلیف ہے، وہ تکلیف یہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، تو وہ آواز ایسی تھی کہ اس کو سن کے ظاہر ہے انہوں نے خود بھی تکلیف محسوس کی، تو وہی مطلب ہے ازعجنی مسمعها کا۔ خیل الیہ یہ بھی مشہور ہے اور کم سے کم بڑا عام لفظ ہے، اسی معنی میں خیل الیہ و یخیل الیہ، کیا ہے قرآن شریف میں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ایسا محسوس ہونے لگا ان کو، ان کے جادو کرنے کی وجہ سے، کہ انہا تسعیٰ وہ چل رہی ہیں، یخیلو ایسا لگنے لگا، ایسا خیال آنے لگا۔ سو خیلا یخیلو یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، مجھے یوں لگا، خیلا الیہ مجھے یہ خیال آیا، وہی صادرۃ من اعماق نفسی، یہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حالانکہ وہ نکل رہی تھی اس کے دل سے، مجھے یوں لگا گویا کہ اسمع رنینہا، یس۔ وقت بلغ الامر مبلغ الجدی، جب بات اتنی سیریس ہوئی، یعنی انہیں یہ یوں لگا کہ بچہ بیمار ہے اور کوئی پاس ہے نہیں، تو شاید ضرورت بھی ہوگی، کمرہ تاریک ہے، روشنی بھی نہیں ہے، تو انہیں لگا کہ معاملہ اب سیریس ہے، سنجیدہ ہو گیا ہے معاملہ۔ سو وقت بلغ الامر مبلغ الجدی، جد کہتے ہیں سیریسنس کو یا سنجیدگی کو، اور مبلغ کہتے ہیں پہنچنے کی جگہ یا انتہا، تو سیریسنس یا سنجیدگی کو پہنچ گیا۔ فلا بد لی من المسیر الیہ، آپ اس کو کہہ سکتے فلا بد لی من ان اذهب الیہ، من ان اسیر الیہ، یعنی کچھ بھی، یہاں مصدر ہے، آپ اس کو یعنی جو مصدر تعویلی ہوتا ہے مضارع پہ ان داخل کر کے، تو اس طرح بھی بے شک کہہ سکتے ہیں۔ فتقدم، لیکن دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ تحریر میں اگر آپ کہیں گے تو من المسیر الیہ کہنا زیادہ اچھا ہو، کیونکہ یہ مختصر ہے، اور مصدر حقیقی جب استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے مصدر تعویلی استعمال کریں، اور اگر بول رہے ہیں آپ تو پھر من ان اذهب الیہ، من ان اسیر الیہ ایسا ہی بولیں گے، من المسیر الیہ پرتکلف ہو جائے گا، یا اگر ایسا موقع ہے کہہ سکتے ہیں تو بے شک کہہ بھی سکتے ہیں۔ فتقدمت الی خادمی، میں اپنے خادم کی طرف گیا، یا میں نے اس سے درخواست کی، میں نے اس سے کہا کہ ان یتقدمنی بمصابیح، کہ وہ مجھ سے آگے آگے چلے چراغ لے کر، یعنی یعنی اپنے خادم سے کہا کہ جی تم ذرا چلو میرے ساتھ، اور لیکن تم چراغ وغیرہ لے کے آگے چلو، حتی بلغت منزلہ، یہاں تک کہ میں اس کے گھر پہنچا، وصعدت الی باب غرفتہ، اور اس کے کمرے کے دروازے پر چڑھا، فادرکنی من الوحشۃ عند دخولها ما يدرك الواقف علی باب قبر، تو جب میں اس کے کمرے کے دروازے پہ چڑھا تو مجھے وہ وحشت سی محسوس ہوئی اس میں داخل ہوتے ہوئے جو کسی قبر کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے کو محسوس ہوتی ہے۔ سو ادرکنی من الوحشتی عند دخولها ما یدرکو، تو مجھے پایا وحشت نے، وحشت میں سے اس میں داخل ہونے کے وقت اس چیز نے جو پاتی ہے ایک قبر کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے شخص کو،
سو یہ بہت زیادہ لفظی ہے، لیکن آپ عربی کی تعبیر سے یوں ترجمہ کر سکتے ہیں اردو میں کہ مجھے وحشت سی محسوس ہوئی، ویسی وحشت سی محسوس ہوئی جیسی کسی قبر کے دروازے پہ، قبر پہ کھڑے ہونے والے شخص کو محسوس ہوتی ہے، یا مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ویسی وحشت سی محسوس ہوئی، ایک وحشت سی محسوس ہوئی جیسی کسی قبر کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے کو ہوتی ہے، کچھ یوں۔ وَيُحَاوِلُ أَنْ يُهْبِطَهُ، اور وہ کوشش کر رہا ہو کہ اس کو گرا دے، اس کو گرائے، لِيُوَدِّعَ سَاكِنَهُ الوداع الأخیرہ، تاکہ وہ اس کے رہنے والے کو الوداع الأخیرہ، آخری بار الوداع کہہ دے۔ سو یعنی وہاں ایک طرح سے انہوں نے اس کے کمرے کو کچھ اسی طرح کہا جیسے کہ وہ کوئی قبر نما کوئی جگہ ہے، کیونکہ ایک تو تاریک ہے وہ، اور اس میں آہ و فغاں ہے، اور غم ہے اس کمرے میں بہت زیادہ۔ سو دیٹس وائی انہوں نے اس کو ایک طرح سے ایسے کمرے سے تشبیہ دی۔ فتقدمت الى خادمی ان یتقدمنی بمصابیح، اس میں کچھ خاص نہیں ہے، آپ سمجھ پا رہے ہیں، سیدھا سیدھا قد بلغت منزل حتی بلغت منزلہ وصعدت الى باب غرفتہ، صعید یصعد کا مطلب چڑھنا، یہی استعمال ہوتا ہے، ارتقا وغیرہ جیسے الفاظ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہی فصیح ہے، سب سے زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ہوتے ہیں۔ فادرکنی من الفحشۃ عند دخولها ما يدرك الواقف على باب القبر ويحاول ان يهبطه، کہ وہ کوشش کر رہا ہو اس کو گرا دے۔ اب کس کو گرا دے یا کون کوشش کر رہا ہو، کیونکہ یہاں دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک تو قبر کا تذکرہ ہے، ایک اس شخص کا جو قبر پہ کھڑا ہے۔ اب کوشش کون کرے، شاید قبر کوشش کر رہی ہے گرانے کی، یا کہیے کہ جو قبر کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ میت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی زمین میں اسے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کوشش بھی ہے، اور ایک طرح سے قبر کے باسی کو، یا باشندہ کہیے یا باسی بھی کہتے ہیں جس طرح، تو قبر کے باسی کو آخری بار الوداع کہنا بھی ہے۔ سو کچھ وہی سینس لے لیجئے، لیکن الفاظ تو کلیئر ہیں، اب ضمیروں کے مرجع کے حساب سے ذرا چیز طے ہو سکتی ہے، تو جو بھی مفہوم مناسب لگے۔ ثم دخلت، تو میں داخل ہوا، ففتح عینیہ، تو اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، عندما احس بی، جب اس نے مجھے محسوس کیا۔ سو حبطا کا مطلب ہوتا ہے گرنا، اور احبطا کا مطلب ہوتا ہے گرانا۔ یہاں آپ دیکھیے عندما احس بی، جب اس نے مجھے محسوس کیا، وَكَأَنَّمَا كَانَ ذَاهِلًا، گویا کہ اس کو ذہول تھا۔ ذہول سمجھتے ہیں آپ ایک ذہنی کیفیت جس میں انسان ہوش حواس میں نہیں ہوتا، اس کو ذہول تھا، او کان مستغرقا، یا وہ گہری سوچ میں تھا۔ مستغرقن کا وہی مطلب لیں گے آپ، ظاہر ہے گہری سوچ میں تھا۔ فَأَدْهَشَهُ أَنْ يَرَى، تو فَأَدْهَشَنِي، اس کو حیرت میں ڈال دیا اس چیز نے کہ وہ دیکھے اپنے سامنے ایک ٹمٹماتے چراغ کو، وَرَجُلًا لَا يَعْرِفُ، ایک انجان شخص کو، یا ایسے شخص کو جس کو وہ نہیں جانتا۔ فَلَبِثَ شَاخِصًا، تو وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ کر مجھے دیکھنے لگا، یعنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ لبثا، رہا وہ، شاخصاً، آنکھیں کھلی رکھتا، میری طرف، ہنیہتاً، کچھ دیر۔ ہنیہتاً کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر، اور شخصا یا شاخصاً کا مطلب ہے آنکھوں کا پھٹا رہ جانا۔ ہنیہا مطلب کچھ دیر، تو میری طرف کچھ دیر تک کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ لا ينطق، نہ کچھ بول رہا تھا، ولا يطرف، اور نہ ہی پلک جھپکا رہا تھا۔ فاقتربت من فراشہ، تو میں اس کے بستر کے قریب گیا، وجلست بجانبہ، اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وقلت، اور میں نے کہا، انا جارک القاطن، قاطن ھذا المنزل، میں تمہارا پڑوسی ہوں، القاطن ھذا المنزل، جو اس گھر میں رہتا ہے۔ القاطن کا قطنا یقتنو کا مطلب ہوتا ہے رہنا، اور القاطن کا مطلب ہے رہنے والا۔ ھذا المنزل، یہ مفعول بھی ہے القاطنہ کا، اور القاطن میں جو الف لام ہے وہ اس میں موصول کا ہے۔ آپ کہیں گے انا جارک الذی یقطن ھذا المنزل، میں آپ کا وہ پڑوسی ہوں جو اس گھر میں رہتا ہے۔ اس گھر کا مطلب وہی المنزل المشار الیہ، جس گھر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی پڑوس والی۔ وقد سمعتک الساعۃ، ہاں
وقت سمعت کا میں نے تمہیں سنا ہے، میں نے تمہیں سنا، الساعت اس وقت، تعالج نفسک علاج شدیدہ آپ اپنے آپ سے سختی سے پیش آ رہے تھے، یا یہاں الساعتو کو تو نہیں فاعل بنائیں گے مجھے نہیں لگتا، لیکن اگر چاہیں تو بنا سکتے ہیں، آپ کہیں گے کہ وقت آپ کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا تھا۔ عالجہ یعالج معالجتاً ہم جب اردو میں کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے علاج کرنا، یعنی ٹریٹمنٹ کرنا بیمار کے لیے، بیمار پرسی کرنا، اس کو دوا دینا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی یعنی علاج ہونا چاہیے اس طرح۔ سو علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے دوا دینا وغیرہ، مثلا دوا یداوی کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں عالجہ کا یا علاج کا مطلب ہوتا ہے پیش آنا، معاملہ کرنا، یعنی جوارح کے عمل کو علاج کہتے ہیں۔ سو تو عالج نفسک کا پیش آ رہا تھا تمہارے ساتھ، یا تو ساعہ یعنی وقت زمانہ، یا پھر میں نے ابھی تمہیں دیکھا، میں نے تمہیں سنا، ابھی تم پیش آ رہے تھے اپنے آپ سے سختی سے، یعنی تکلیف میں ہو تم اور خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے رکھا ہے، وہی مطلب ہوگا۔ وعلمت انک وحدک فی هذه الغرفۃ، اور میں نے یہ جانا، مجھے اندازہ ہوا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس کمرے میں اکیلے ہو۔ فعنانی امرک، تو مجھے تمہارا معاملہ اہم لگا، یعنی تو مجھے تمہارے معاملے میں تھوڑا میں نے تمہارے معاملے کو کچھ اہمیت دی۔ فجئتک، تو میں تمہارے پاس چلا آیا، علنی استطیع ان اکون لک عونا علی شأنک، تاکہ میں شاید میں تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کسی طرح کا مددگار ہو سکوں، علنی شاید، استطیع ان اکون لک عونا میں مددگار ہو سکوں، معاون ہو سکوں، علی شأنک تمہارے معاملے میں۔ فہل انت مریض، تو کیا آپ بیمار ہیں؟ یہ گفتگو انہوں نے اس شخص سے، اس بچے سے انہوں نے کی۔ آگے کس طرح اس نے جواب دیا ہے یہ آگے ہے، ہم ابھی اس کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کچھ جملے اسی طرح کی ان کی عبارتوں کو لے کے بنا پائیں۔ حتی اشرفت علیہ لیلۃ امس بعد ہدأۃ من اللیل وخیل الی وقد بلغ الامر مبلغ الجد ان الفتى مریض ولا یوجد بجانبہ من یقوم بشأنہ۔ لم البث ان سمعت، تو یہ پہلے بھی آیا ہے، فرأیت غرفتہ مظلمۃ ساکنۃ فظننت انہ خرج لبعض شأنہ۔ آپ یہیں دیکھیے جیسے کہ آپ کہتے ہیں، دیکھیے اشرفہ کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نگرانی کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ مشرف کہتے ہیں نگراں کو، المشرف مینز نگراں، جو دیکھ رہا ہے معاملے کو، تو اسی لیے وہ مشرف ہوتے ہیں، اور اشرفتو کا بھی مطلب یہاں وہی ہے۔ تو نگرانی کرنا کا کبھی سینس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، مقرر کیا ہوا ہے، سو وہاں یہاں اس طرح نہیں کریں گے میں نے اس کی نگرانی کی، مطلب کسی نے مقرر کیا ہوا تھا، ظاہر ہے ویسا نہیں ہے، یہاں صرف دیکھنے کے معنی میں۔ فرأیت غرفتہ مظلمۃ ساکنۃ فظننت انہ خرج لبعض شأنہ، آپ کہتے ہیں جیسے کہ میں آج رات کی تاریکی کے بعد، رات کے سکون کے بعد اپنے دوست کے کمرے میں گیا، تو میں نے اس کا کمرہ تاریک اور پرسکون پایا، مجھے یہ لگا کہ وہ اپنے کسی کام سے نکلا ہے۔ اس طرح اپنے دوست کا کہیے، کیسے کہیں گے، انا دخلت فی غرفتی صدیقی فرأیت غرفتہ مظلمۃ ساکنۃ فظننت انہ خرج لبعض شأنہ، وہ اپنے کسی کام سے گیا ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے مثلا۔ ثم لم البس انسم، پھر مجھے تھوڑی ہی دیر میں بائک کی آواز سنائی دی۔ ثم لم البس ان سمعت صوت الدراجۃ الناریۃ، مجھے اور پھر مجھے یوں لگا جیسے کہ وہ واپس آ گیا۔ وخیل الی انہ قد رجع، اور مجھے یوں لگا جیسے کہ وہ واپس آ گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ وقلت
یعنی آپ کہیے کہ اب یہاں آپ کہہ لیجئے ان الفتى مریض، لڑکا بیمار ہے، و رغم ذلك الى اين توجہ فی ظلمتی هذا اللیل، اس کے باوجود وہ رات کی اس تاریکی میں کہاں گیا ہوا تھا. فَإِذْ بِهِ دخل فی الغرفتی وسلم علیہ، تو وہ فوراً ہی اچانک وہ آیا کمرے میں اور مجھے سلام کیا. وقال انا توجہت الی منزلک لانی فی حاجت الیک، میں آپ کے گھر گیا تھا کیونکہ مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے. لاننی مریض ولا یوجد بجانبی من یقوم بشأنی، اس لیے کہ میں بیمار ہوں اور میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا تعاون کر سکے. سو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ میرا تعاون کریں، کچھ میرا ساتھ دیں تو یہ بہتر ہوگا. مثلا وقت بلغ الامر مبلغ الجدی، آپ کسی بھی جگہ کہیے کہ معاملہ اپنی یعنی سنجیدگی کو پہنچ گیا، اب بات سنجیدہ ہو گئی، اب مذاق نہیں رہا. مثلا فتقدمت الى خادمی ان يتقدمني بالصبيح وحتى بلغت منزل وصعدت الى باب غرفته. صعدت الى باب غرفته یہ ہمیشہ رہے گا جیسے صعدت الى غرفته، صعدت الى باب غرفته، مثلا اس طرح یہ زبان زد ہونا چاہیے. ادرکنی الوحشت، یہ تو نہیں آپ بول سکتے عمومی جملوں میں اپنے، ہاں البتہ کبھی تحریر میں اس طرح موقع آئے گا تو پھر استعمال کر سکتے ہیں. وہ یحاول ان یهبطه لیودع ساکنه الوداع الاخیرہ. فهو مثلا آپ کہیے کہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور تاکہ مسافر کو آخری بار الوداع کہے. فرفع يده لیودع المسافر الوداع الاخیرہ، آخری بار الوداع کہے. فکأنہ ودع المسافر الوداع الاخیرہ، اس نے کچھ یوں اس انداز سے الوداع کہا جیسے کہ آخری بار کہہ رہا ہو. مثلا یعنی فکأنہ ودع، کیسے کہیں گے اس کو، اس نے کچھ یوں الوداع کہا جیسے کہ یہ آخری ہے. فکأنہ الوداع الاخیر، انہ ودع المسافر کأنہ الوداع الاخیر مثلا لیودع ساکنہ الوداع الاخیر. ثم دخلت ففتح عینیہ عندما احس بی، میں استاد کے کمرے میں گیا، وہ آفس میں گیا مثلا، وہ پڑھ رہے تھے، میں داخل ہوا تو انہوں نے آنکھوں کو کھولا، یعنی اوپر، یعنی نیچے دیکھ کے پڑھ رہے تھے، پھر اوپر آنکھیں کھولیں، اوپر کیا، اور جب مجھے محسوس کیا. سو انا دخلت فی مکتبی استاذی فرفع عینیہ او نظر الی عندما احس بی، جب انہوں نے مجھے محسوس کیا. وکأنما کان ظاہرا مستقن فادہشہ ان یرى بین یدیہ مصباحا ضئیلا ورجلا لا يعرفه. کان هناک اناس انا كنت لم اعرفه، انا قابلت رجالا لم اكن اعرفهم، وہاں بھی اعرفهم ہی کہیے. سو میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کو میں نہیں جانتا تھا. یا انا رأیت فی السوق رجالا کثر لم اکن اعرفهم، بازار میں نے بہت سے لوگ دیکھے جن کو میں نہیں جانتا تھا. مثلا فلبث شاخصا الی ہنیہتا، وہ کچھ دیر کھلی آنکھیں رکھ کے میری طرف دیکھتا رہا. لا ينطق، وہ نہ بولتا تھا، ولا يطرق، اور لا يطرف، اور نہ ہی پلک جھپکاتا تھا. فاقتربت من فراشہ وجلست بجانبہ، یہ آپ ہمیشہ کہیں بھی بولیے کہ فاقتربت من فراشہ، فاقتربت منہ، فاقتربت من مکتبہ، میں اس کی میز کے قریب گیا. فاقتربت من کرسیہ، فاقتربت من طاولتہ، فاقتربت من حاسوبہ، اس کے لیپ ٹاپ کے قریب گیا میں. اور وجلست بجانبہ، اس کے پاس بیٹھ گیا، استاد کے پاس بھی بیٹھ گئے. مثلا آپ وجلست بجانب الاستاذ، یا ان کے پاس بیٹھ گیا میں. وقلت، اور میں نے کہا، انا جارک القاطن، میں آپ کا وہ پڑوسی ہوں جس گھر میں رہتا ہے. قد سمعتک الساعة تعالج نفسك شدید وعلمت انک وحدک فی هذه الغرفة، کہ آپ اکیلے ہو اس کمرے میں. وحدک پہ بھی آپ بہت سے جملے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ هل انت وحدک یا لوحدک ستقوم بهذا العمل، کیا آپ تنہا یہ کام کریں گے. هل انت لوحدک ستقیم فی هذه الغرفة، کیا آپ اکیلے اس کمرے میں رہیں گے. هل انت لوحدک ستسافر، کیا آپ اکیلے سفر کریں گے مثلا.
هل أنت وحدك في القطار، کیا آپ اکیلے ہیں ٹرین میں. هل أنت وحدك في الحافلة، کیا آپ اکیلے ہیں بس میں. مثلا في هذه الغرفة وعلمت أنك وحدك في هذه الغرفة فعناني أمرك، تو مجھے آپ کا معاملہ اہم لگا یا مجھے آپ کے معاملے نے متوجہ کیا. عنا یعنی کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ هذا لا یعنی، یہ معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے. لا یعنی کا امری، میرا معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے، آپ میری بات پہ نہ دھیان دیں، آپ میری بات پہ نہیں توجہ دیں، یہ چیز آپ سے متعلق نہیں ہے. لا یعنیک اللہ کے نبی کی حدیث ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء، ایک شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی ہے اس کے لیے اس کو وہ چھوڑ دے. سو یعنی هل هذا یعنیک، کیا یہ آپ سے متعلق ہے، یعنی هل انت معنی بهذا الامر، کیا یہ معاملہ آپ سے متعلق ہے مثلا. تو اس طرح جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ متعلق اگر کسی سے ہے یا متعلق اگر نہیں ہے تو آپ کہتے ہو یعنیک لا یعنیک. هل انت معنی ہم معنیون. مثلا بیمار آیا اور وہ لوگ جو بیمار کو الی العنایۃ المشددہ یعنی آئی سی یو میں منتقل کرنے پہ مامور تھے، وہ اس کو لے گئے. فقام الذین کانوا معنیین بنقل المریض الی العنایۃ المشددہ بامرہم یا بشأنہم، کہ وہ لوگ جو بیمار کو العنایہ المشددہ آئی سی یو میں منتقل کرنے پہ مامور تھے یا متعلق تھا یہ کام ان سے، انہوں نے اپنا کام انجام دیا. سو عنا یا معنی یا یعنی یہ بڑا اہم لفظ ہے، بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے، آج بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. فجئتک علنی استطيع ان اكون لك عونا على شأنك فهل انت مريض، تو میں آپ کے پاس چلا آیا تاکہ شاید میں آپ کا کچھ ہاتھ بٹا سکوں، کسی کام آ سکوں. فہل انت مریض، تو کیا آپ بیمار ہیں. استطیع اور اکون، یہ استطیع اور ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں هل تستطيع ان تساعدني في هذا الامر، هل تستطيع ان تساعدني في كتابتي المقال، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں ایک مقالہ لکھنے میں. هل تستطيع ان تساعدني في حل هذا النص، اس نص کو حل کرنے میں، اس عبارت کو حل کرنے میں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں. هل استطيع ان افهم بنفسی، کیا میں خود سے اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، جو بھی ہے مثلا هذه النصوص یا هذا الكتاب مثلا جو بھی. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ هل تستطيع ان تعلمني القيادة، کیا آپ مجھے ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں. قیادہ یا یعنی قیادہ بھی سمپلی کہتے ہیں سواری یعنی ڈرائیونگ کو. سو آپ کہتے ہیں کہ هل تستطيع ان تعلمني القيادة، کیا آپ مجھے ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں، یا کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں کہ میں کار چلاؤں مثلا. هل تستطيع ان تعلمني ان اقود السيارة، یا اسی طرح سے آپ کہتے ہیں یعنی جہاں بھی آپ یعنی سکھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. سو اس طرح استطیع ان سے لے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. فعل استعمال کریے. اور استطیع کے متبادل بھی بہت ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں حل ممکن تعلمنی، یعنی ممکن تعلمنی القیادۃ یا ان اقود السیارۃ، کیا آپ سکھا سکتے ہیں. اس طرح تو ممکن بھی استعمال کرتے ہیں. ممکن آخذ قلم، کیا میں آپ کا پین لے سکتا ہوں مثلا. حل یمکننی، میں نے پہلے بھی کہا امکننی یمکننی، اتمکن تمکن من. سو اس طرح تمکنو ایکچولی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور تمکن من کذا یعنی ماضی اور مضارع کی بات کر رہا ہوں میں. یتمکنو لم یتمکن لم اتمکن من کذا مثلا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. سو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ درس، یہ تحلیل، یہ ترجمہ.
اور آپ انجوائے کرتے ہوں گے، اچھا لگتا ہوگا۔ اگر واقعی آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی درجے میں مفید ہے، سو پلیز پلیز آپ سپورٹ کریے ہمیں، لائک کریے ویڈیو کو، کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا لگا، کیا تأثر ہے آپ کا، اور اسی طرح سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ شاید ایک طرح سے یہ ہمارا تعاون بھی ہوگا، اور یہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا عربی کو سیکھنے سکھانے میں۔ اور سبھی کا بہت شکریہ پھر آخر میں، اور میں کہوں گا کہ جو ویڈیوز آپ سے مس ہوئی ہیں وہ لنک ڈسکرپشن میں ہے، پہلی اور یعنی الدرس الاول اور الدرس الثانی کی ویڈیو بھی کی لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کو، اور اسی طرح سے اور ہماری عربی نیوز کی دیگر ویڈیوز کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ سو بہت شکریہ، آپ ہمارا تعاون کریں، سپورٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔